السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ اب آپ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی یونیک ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے ہمارے معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور پھر ہم کچھ عمل کے قابل بھی بن سکیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہم اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے بہتر کیسا گزاریں۔ یہ پلان ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں اگر پلان نہیں ہے تو یہ بیکار، بالکل بیکار، ویری سمپل۔ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بھائی ہم پردیس کی زندگی میں ہم اینیل ویکیشن جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ پلاننگ کرتے ہیں اور سوچتے بھی ہے کہ لاسٹ ایئر میں گیا تھا تو ان سے نہیں ملا، ان سے نہیں ملا، ان سے نہیں ملا، ان سے نہیں ملا بول کے آپ پلان کرتے، مس ہو گیا۔ اب کی بار میں کوشش کروں گا کہ بھائی نو بڈی ول مس۔ یہ ہوتا ہے نا، آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، تو وائی ناٹ فار دا رمضان۔ رمضان بھی ہماری زندگی میں، میری عمر اگر 60 سال ہے، آپ کی 70 سال ہے، آپ کی 20 سال ہے، آپ کی 5 سال ہے، تو 5 ٹائم آپ کی زندگی میں رمضان آیا، 50 ٹائمس رمضان آیا، تو وائی ناٹ۔ اگر ہم تھوڑی دیر اگر سوچ لیں کہ بھائی میری عمر 45 ہے، 50 ہے، 20 ہے، 10 ہے، تو کیا میں نے لاسٹ ایئر کے رمضان کو اور اس رمضان کو میں نے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کچھ اپنے پلان بنایا؟ میں نے کوئی چیک آؤٹ کیا؟ میں نے اگر کیا ہے تو فینٹاسٹک، اگر نہیں کیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرا، آپ کا، کسی کا بھی اپنے نہیں یہ رمضان آخری ہو، کوئی ایشوریٹی نہیں ہے کہ بھائی میں بس رمضان آ رہا ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو اس طرح سے اپنے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو بھائیو، جس طرح سے ہم اپنے نہیں چھٹی جب جاتے ہیں تو بھرپور پلان کرتے ہیں، تو رمضان شریف آ چکا ہے، ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ پلان کریں۔ جیسا سال میں چھٹی ایک مرتبہ آتی ہے، بعض لوگوں کو 2 سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، پلان کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک بھی سال میں 1 مرتبہ ہی آتا ہے، تو اس کے لیے ہم ونڈرفل پلاننگ کریں، ہم سالڈ پلاننگ کریں، ہم یہ نہیں کہ گرانٹیڈ بس آ رہا جا رہا، ہاں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر رہیں گے، ایسے بہت بولنے والے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ہم پلان کریں، ہم اور پھر ہم نے پلاننگ زبردست کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ رمضان اور بہت ہی بہتر ہمارا گزرا، اور پھر ہم نے اس رمضان کو پلان کرنے کے لیے کیا کیے ہیں، ہاں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ اپنے، یا پھر ہمارے کچھ روزے غفلت میں گزر رہے ہیں، تراویح، موبائل، ہاں تراویح اور موبائل کا ایڈکشن ایسا ہو گیا ہے۔ میں تو ینگ جنریشن کو دیکھ رہا ہوں، ہر 2 منٹ کے بعد میں وقت ملتے فوراً اپنے ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا کہ قیامت آ گئی اگر نہیں دیکھے تو، اس طرح کا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اسپیڈ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ قیمتی ساعتیں یہ مس ہو رہی ہے، ہر 2 منٹ کے لیے آپ میں بے چینی ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے زیادہ آپ میں یہ تکلیف ہونا چاہیے کہ یہ قیمتی ساعتیں رمضان کے اپنے مس ہو رہے ہیں، تو مس ہو رہے ہیں تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی گرانٹیڈ خالی ہوٹلنگ میں ہو رہی ہے، یا بازاروں میں ہو رہی ہے، شاپنگ میں ہو رہی ہے، یا ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یا سیریل دیکھ رہے ہیں، یا بے مقصد اگر دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب ایکٹیویٹی خدا کے لیے اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنے نئے سٹاپ کر دیں، اور ایک ایک سیکنڈ کو ہم اپنے نئے ویلیوبل بنائیں۔ ہم نے رمضان مہمان نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے کا موقع اللہ نے آپ کو میرے کو دیا، زندہ رکھ کر۔ ہو سکتا ہے ہماری لائف 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے، تو یہ زندگی بدلنے کا ایک موقع ہمارے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی ہمارے عزیز اقارب لاسٹ ایئر زندہ تھے، اب کے سال اپنے اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، تو ہمارا نمبر کب آئے گا پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زندگی بدلیں، اگر نہیں بدلتے ہیں تو پھر یہ بیکار ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے ڈر، خوف۔ تقوی کے معنی ہے ڈر، خوف۔ جیسا آپ ابا سے ڈرتے، آپ کی ممی سے ڈرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے بھی ہم اپنے ڈریں۔
ڈریں کس میں؟ برے کاموں سے بچیں. ہاں برا کام کریں گے تو اللہ رب العزت حساب کتاب لے گا. تقویٰ کے معنی ہیں ڈر خوف ہونا چاہیے. آئیے یعنی رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان زندگی بدلنے کا اور ٹریننگ کا منتھ ہے. ٹریننگ لیں پھر زندگی بدلیں آپ. آئیے ایک حدیث کے اوپر ہم اپنے یعنی مطالعہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین سیڑھی پر، پھر دوسری سیڑھی پر پھر چڑھ رہے تھے، آپ نے اپنا ختمہ مبارک رکھا، آمین فرما رہے تھے. پھر تیسری سیڑھی کے اوپر آمین فرمائیں. تو صحابہ کرام نیچے بیٹھے تھے مسجد میں سب، تو بولے یا رسول اللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل دیکھا جو کہ آج تک نہیں دیکھے. آمین 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 3 ٹائمز آپ نے آمین بولے، کیوں بولے ذرا آپ بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے بد دعا دی، بد دعا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. نمبر 1 پوائنٹ مغفرت نہ ہوئی. آج ہم اس کے اوپر فل فلیج ڈسکس کریں گے ہم آج. سیکنڈ پوائنٹ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اس کو سرٹیفائی کر دیا، اس کو آمین نو مور. پھر سیکنڈ سیڑھی کے اوپر آپ نے پاؤں رکھے آپ کا، تو پھر جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے، محمد سنتے کے ساتھ ہی ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے. تو جبرائیل بولے ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے. تو آپ نے کہا آمین. پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ جو آمین کہے، جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک یا دو، والد والدہ یا والد بعض اوقات والدہ چلے آتے، والد رہتے، والدہ، اس دو یا ایک دونوں میں، اور ان کی کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرا سکا. جنت میں داخل نہ کرا سکا بولے تو ان کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ اولڈ ایج ہوم میں لے جا رہے ہیں، پھینک دے رہے ہیں وہاں پر. یہ خدمت نہیں، یہ سیدھا دوزخ میں جانے والے ہیں. آئیے سب میں پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مغفرت کس چڑیا کا نام؟ مغفرت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جبرائیل نے خاص طور پر اپنے نے مغفرت کا لفظ استعمال کیا. اس کے اوپر غور کرنا چاہیے نا ہمیں. خالی بس ایسی گرانٹیڈ اپنے نئے مولوی صاحب سناتے رہتے، خطبے سن لیتے رہتے، نہ ہمیں کچھ سمجھ میں آتا، نہیں کچھ نہیں، کیا نہیں، بس عمر 50 رمضان گزر گئے، 60 رمضان گزر گئے، 20 رمضان گزر گئے. یہ مغفرت کیا ہے؟ یہ مغفرت کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا حضور چاہتے تو اپنے نہیں میری امت کے لیے آسانی بھی ہو بول کے اپنے دعا تو کر سکتے تھے نا بھائی، لیکن یہ مغفرت ہی کیوں مانگے؟ یہ مغفرت کو ہم اپنے سمجھیں اور اس کے لیے کوشش کریں، تگ و دو کریں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نئے اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف مغفرت ہونا چاہیے. مغفرت کے اپنے نئے اطراف و اکناف میں پورا رمضان گھومتا ہے، بہت سارے احادیث ہیں اس کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مغفرت کے معنی، مغفرت جو نکلا ہے غفر سے نکلا، غفر معاف کر دینا. ہاں کوئی چیز جیسا اریزر رہتا ہے، کوئی چیز اگر آپ لکھیں، اریزر آپ کاپی پہ گھسے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مٹ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مغفرت ہے. اس گناہ معاف کر دینا، گناہ چھپا دینا ہے. آپ کی ہماری خواہش رہتی اگر ہم سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہوا تو نہیں بھائی عبد المتین صاحب تو بہت زبردست پوسچر میں ہیں، ان کے گناہ میرے کو معلوم ہے بول کے اپنے نے اگر آپ بتانا اگر شروع کرے تو میں اپنے نے امبریسنگ سچویشن میں آ جاتا ہوں میں. تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ چھپا بھی دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے، سزا سے بچا بھی لیتا ہے. یہ اس کی صفت ہے. تو یہ مغفرت ہمارے کو اس رمضان میں ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم مغفرت طلب کریں ہم، اور مغفرت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہیں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے. آپ ہم الحمدللہ ایمان بھی ہے، ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت ہمیں ثواب دے گا،
بول کے روزے رکھتے ہیں۔ آج بھی یہاں پر جو ہمارے دوست احباب نے جو افطاری کا انتظام کیا ہے، ایمان اور ثواب کی نیت سے افطار کرانا بھی بہت بڑی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ تو جو بھی کیا ہے تو یہ ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے بھائیوں کہ اچھا یہاں پر دیکھیں، ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے بول کے اس حدیث میں بتایا گیا۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا 30 دن کے روزے رکھیں یا 3 قرآن مجید پڑھیں یا 3 پارے 6 پارے پڑھیں یا 1 پارہ پڑھیں یا آدھا پارہ مسجد میں سنیں، یہ نہیں بتایا گیا۔ جو حدیث کے الفاظ ہے ہم غور کریں نا بھائی، ہم کوئی بھی چیز کو، آپ انجینئر ہے تو انجینئرنگ آپ پڑھنے کے بعد میں انجینئرنگ کی ڈگری ملی آپ کو۔ میں اگر فائنانس کا بندہ ہوں تو مجھے فائنانس کا پڑھا، علم حاصل کرا، دین ڈگری ملی، تو ہم اسلام کا بھی معلومات کریں۔ سوچیں یہاں پر 30 دن کے روزے نہیں کہا گیا، تراویح نہیں کہا گیا، لیلۃ القدر، صدقہ، قرآن، ان سب کی اہمیت ہے، ان سب کی اہمیت ہے۔ نعوذ باللہ، میں کسی چیز کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان اور ثواب کے ساتھ اگر آپ روزے رکھیں، روزے داروں کے لیے روزے کا انتظام کریں تو یہ پچھلے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے یعنی ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں، جیسا آپ بینک میں کام کرتے ہیں، آج بینک میں مفت میں کروڑوں روپے دے رہے ہیں بلکہ اناؤنسمنٹ اگر کر دیے تو کوئی بیوقوف ہوگا، یا اگر گھر میں پاگل بھی یا بیوقوف بھی رہے تو آپ اس کو لکھ جا کے یعنی لائن میں ٹھہراتے، بھائی تم چلو تاکہ تمہاری وجہ سے میرے کو 1-2 کروڑ 5 کروڑ 50 کروڑ مل جائیں بول کے۔ تو رمضان بھی مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں ہم کوشش کریں، ہمارا پرائم آبجیکٹ یہ رہے کہ ہم اپنے کوشش کریں کہ اپنے ایک لمحے کو اپنے بیکار نہ کریں، موبائل میں، ڈراموں میں، نیند ہی نہیں ہو رہی بھائی، بس خالی سونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا سونا بھی عبادت ہے روزے دار کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سونے سے زیادہ۔ اور یہاں پر ہم سعودی عربیہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے خود 2 گھنٹے یہاں پر مفت میں مل رہے ہیں، کہیں اور مفت میں نہیں ملتے۔ آپ وہ 2 گھنٹے کو کیپٹلائز کریں۔ اگر آپ کو کہے کہ بھائی آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ 2 گھنٹے کا انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، آپ چاہے آپ تھک جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، لیکن نہیں بھائی، مال کمانا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے اوور ٹائم اللہ طول چلتے ہی رہتا ان لوگوں کا۔ تو بھائی یہ 2 گھنٹے مل رہے ہیں آپ کو، یعنی 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے ہمیں مل رہے ہیں، تو 2 گھنٹوں کی پلاننگ کریں۔ 1 گھنٹہ میں تلاوت کروں گا، 1 گھنٹہ میں نمازوں کے لیے، استغفار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ چلو سارے زمانے کو لے کر چلو، یہ نہیں خالی میں اکیلا ہی جنت میں چلے آ رہا ہوں اور دوسرے لوگ اپنے خاندان والے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل تعلق ہے آپ کا، آپ ان کے تعلق سے بھی پلان کریں کہ وہ لوگ ہم جیسا یہاں پر جنت میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم اپنے جنت میں بیٹھنے والے بن سکے ہم۔ آئیے مغفرت کیسے حاصل کریں؟ سچی توبہ، توبۃ النصوح، یعنی آپ خالی بینڈ یعنی ڈرم بجانا نہیں ہے، کلوں پہ توبہ میری توبہ بول کے خالی ڈرم بجا دے رہے ہیں آپ، یہ توبہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے لوگوں کو خالی اپنے ڈرم بجاتے رہتے کلوں کے اوپر ٹھک ٹھک ٹھک، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ پکے دل سے، سچے دل سے، آج کے بعد میں رمضان بھی آ رہا ہے اور ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، خالی ایسی گزار لے رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ آگے ایک حدیث ہم سنائیں گے، تو اللہ کے نبی نے ہر سینیریو کا پورا کیپچر کر دی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی گفتگو میں ہر چیز بتا دی۔ تو ہم اگر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، بھرپور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور نماز میں خاص طور پر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی اس کے پر کہ ہم ایلڈرلی پیپل ہے، 1 گھر 2 گھر بنانے کے لیے پوری زندگی اپنے چکی پھسنگ ہوئی۔ ارے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ ڈیلی آپ 70 گھر جنت میں بنا جنت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ روزانہ اگر 12 سنتیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو جنت میں گھر ملے گا۔ آپ کو 1:70 ٹائم نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر 70 کر دیتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ اگر جو شخص 12 سنتیں پڑھتا ہے، 12 سنتیں کی تفصیل یہ ہے، ظہر کے 2،
فجر کے 2، ظہر کی فرض سے 4 پہلے سنتیں، پھر فرض کے بعد میں 2 سنتیں، 6 اور 2 8 ہو گئے، پھر مغرب کے 2 سنتیں 10 ہو گئے، پھر عشاء کے بعد میں، عشاء کے 4 فرض کے بعد میں آپ 2 پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی شخص اگر 12 سنتیں ایوری ڈے پڑھتا ہے تو ایک گھر جنت میں اس کا بن رہا ہے. یہاں پر ایک گھر بنانے کے لیے خون پسینہ ایک ہو رہا، لوگوں کی زندگی ہو رہی ہے، ایک گھر بھی نہیں بن رہا بعض لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو ہم پلان کریں کہ بھائی کل سے آج جیسا 5 رمضان گزر چکا ہے، باقی 25 دن 25 ٹائم 70 اپنے وہ اپنے گھر وہاں پر اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھا ہے. ہاں تو ہم کوئی اپنے سنت کو مس کرنے والے نہ بنے. سچی توبہ یہ ہے کہ آپ پلان کریں کہ بھائی اب کے بعد سے میں وہ گناہ کا کام نہیں کروں گا. یہ ہوتی ہے توبۃ النصوح، خالص توبہ. یہ نہیں کہ خالی ادھر ادھر کلوں کے اوپر آپ مان لے رہے ہیں. تو یہ اپنے بہرحال اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، لیکن کمٹمنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے دل سے. پھر کل سے موقع مل رہا، پھر سے گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو یہ کون سی کوئی سچی توبہ نہیں ہے. اس طرح سے آپ کو مغفرت حاصل نہیں ہو سکتی. نمازوں کی پابندی کرے، قرآن سے تعلق جوڑے. قرآن سے تعلق جوڑنے میں خالی بعض لوگ اپنے 3 قرآن 4 قرآن 5 قرآن رمضان میں ختم کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، تلاوت کریں آپ. تلاوت کے معنی مفہوم میں یہ ہے کہ تلاوت کو سمجھیں. بہترین آپ اپنے تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ آپ اپنے تلاوت کرنے کے آپ میں کیپیسٹی پیدا ہو، کیپیبلٹی پیدا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے دوست یار کیا بولنا ہے یار، وہ تجمل کو دیکھ رہا ہوں برٹش ایکسنٹ میں بولتا ہے. بھائی انگریز کا باپ بنا ہوا ہے وہ، اس کو دیکھ رہا ہوں امریکن ایکسنٹ میں بولتا ہے. ہمارے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں بھی امریکن ایکسنٹ میں بولتے ہیں. تو بھائی ایسا خوبصورتی سے بولتے ہیں ہم، تو وائی ناٹ کہ بھائی یہ بچہ ماشاءاللہ ہاں کیا قرآن پڑھتا ہوئے. طبیعت دل خوش ہو جاتی ہے اور طبیعت چاہتی ہے کہ بس پڑھتے جائے. یہ کیپیسٹی بھی ہونا ہے نا. خالی دنیا کے اپنے انگریزی میں ہم استاد ہو جا رہے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں اپنے زیرو ہو رہے ہیں، تو فائدہ نہیں ہے. یہ ماں باپ کو فکر کرنا چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں میں یہ کوالٹیز اپنے ان کے اندر بھرے ہیں. نہیں ہیں تو بھریں کہ بھائی تجوید ہونا. خالی انگلش ایکسنٹ میں اگر اچھی بات ہے، یا عربی میں بول رہے ہیں آپ، ایجپشین ایکسنٹ میں یا سعودی ایکسنٹ میں، لیبنیز ایکسنٹ میں یا سیرین ایکسنٹ میں بول رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ. اوکے، خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ کروڑ مرتبہ خوشی کی بات آپ اپنے یعنی عربی پڑھنے میں، سننے میں، کیپیسٹی ڈیولپمنٹ میں، کہ آپ اپنے عربی میں سمجھ بوجھ اپنے آنی چاہیے. میں 32 سال سے ہوں، آپ اپنے 40 سال 45 سال سے، تو کیا ہم میں کیپیسٹی بلڈ اپ ہوئی ہے؟ ہاں بلڈ اپ اگر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات. ہونا تو یہاں پر یہ چاہیے تھا کہ بھائی ایوری رینیول پہ عربی کا ایک اپنے لیول لگا دیتے ہوتے. آپ کے والد صاحب بولے آج سے 30 سال پہلے، ہمارے ظفر اللہ خان صاحب کے بیٹے یہاں پر، انہوں بولے کہ بھائی اے کاش کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایوری رینیول کے اوپر ایک عربی کا لیول اگر لگا دیتے ہوتے تو عربی کیا پوری دنیا میں یعنی فلورش ہو جاتی تھی. ہر شخص اپنے ABC آف اسلام سے واقف ہوتا. بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. لیکن کم از کم ہم اپنے ڈومین میں تو کر سکتے ہیں نا بھائی. آپ اپنے کوئی عالم کو، فاضل کو، کوئی قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو رکھ کر آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. سیکھنے کا جذبہ چاہیے ہمیں. آئیے ابھی ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں، دل کو ہلانے والی بات. دل کو ہم دیکھیں اسٹریٹ ٹاک، اس کے اندر کوئی ہمارے پاس اپنے وہ مال مسالہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل حقیقت بتانا چاہتے ہیں ہم، حقیقت پسند رہنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی اپنے دوسرے اپنے خوش کر کے بجائے تھے. ہمارے پاس جہاں خوش کرنا ہے خوش کریں گے، جہاں نہیں ہے بالکل ٹھوک کر بتائیں گے. کہ اچھا اب آئیے، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا رمضان کو بہتر کیسے بنائیں، کیونکہ وقت تھوڑا سا بھاگ رہا ہے تو میں بھی اپنی اسپیڈ تیز کر رہا ہوں. میں رمضان کو بہتر کیسے بنائیں، 5 پوائنٹ، اونلی 5 پوائنٹس آپ اس کو یاد رکھ لیں. ٹیک اوے 5 پوائنٹ. نمبر 1 کہ قرآن سے مضبوط تعلق. آج ماشاءاللہ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا کے اوپر اتنے بڑے بڑے علماء کرام، آپ کو کوئی عالم پسند ہے، آپ اس کی اپنے تفسیر سننا شروع کریں. آتے جاتے ہر شخص کے آفس اپنے کم از کم 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ کے فاصلے کے اوپر ہے. تو آپ قرآن میں آنے جانے کو آپ اپنے پروڈکٹیو بنائیں کہ بھائی قرآن لگا لیں. یا مدینہ جا رہے ہیں
4 گھنٹے آنا 4 گھنٹے جانا ہے, تو 4 گھنٹے میں 4 تقریریں آپ سن سکتے ہیں. پوری فیملی کو آپ اپنے ایجوکیٹ, آپ سنیں, پلان کریں. آپ خود عالم ہوتے تھوڑے دن اگر آپ کریں, عالم کا مطلب کیا ہے, نالجبل پرسن, اور کچھ نہیں. پگڑی یہ جھبا خبا یہ وہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن آپ اپنے پلان کریں, بچوں سے پوچھیں, ایجوکیٹ کریں, ٹرانسفارم, مینجمنٹ کی زبان میں ہے ٹرانسفارم کریں, ٹرانسفارمیشن کریں. تو آپ ہم کیوں نہ اسلام کو ٹرانسفارمیشن کیوں نہیں کرتے ہم؟ تو پہلی چیز قرآن کو مضبوط کریں. اپنے رمضان کو اگر بہتر بنانا ہے, آئیڈیل بنانا ہے, امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے کو کچھ تو اپنے نہیں سنائی دے ہمیں. رائدر دین کے اپنے نہیں خالی بس اپنے نہیں ہلے رہے ہیں, ڈلے رہے ہیں, اپنے نہیں بس سن لے رہے ہیں, تو فائدہ نہیں. دعا جو انہوں کر رہے ہیں, دعائے قنوت جو کر رہے ہیں, دعا, وہ دعا بھی آپ کو سمجھنا ہے. کہاں آمین بولنا نہیں معلوم, کہاں سبحان اللہ, کہاں یا رب بولنا نہیں معلوم ہمارے کو. جہاں یا رب بولنا ہے وہاں پر آمین ہی آمین بول رہے ہیں. یہ حال ہمارا ہے. تو اپنے نہیں یہ حال کو, یہ کیپیسٹی کو بدلیں ہم. کب تک بدلیں گے نہیں, ہم بدلنا چاہیے ہمارے کو, ٹھیک ہے. تو یہ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے نئے قرآن سے ہمارا اپنے نئے کیپیسٹی اپنے نئے وہ ہو ہماری. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے, نمازوں کی حفاظت کریں. نماز کم از کم رمضان المبارک میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری نماز ہونا چاہیے. یہ کوشش کریں, یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے آپ کا کہ بھائی ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہنچے, بے چینی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان کی آواز آتے ساتھ ہی آپ سب کام دھام چھوڑ کر بھاگ یعنی مسجد کی طرف چلے آتے ہیں نماز پڑھنے. تو یہ بے چینی کی کیفیت, یہ خالی حدیثاں سننے کا ہی ہے, ہمارے کو عمل کب کرنا ہے ہمارے کو. تو ہم میں بھی, ہماری اولاد میں بھی, بیوی بچوں میں بھی ہم پیدا کریں ہم یہ کہ بھائی نماز کا وقت ہے. یہ نہیں کہ بیوی اپنے بچوں سے بات کر لیتے خوش و خرم ہے, اور ہم بھی اپنے ویسے نکل جا رہے ہیں, بیٹھ جا رہے ہیں. تو بھائی پورا انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور 3rd پوائنٹ یہ ہے کہ گناہوں سے مکمل پرہیز کریں. جتنا ہو سکتا ہے پرہیز کریں, جتنا ہو سکتا ہے. دیکھیں قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے اوپر اپنے وہ دیتا ہی نہیں. جتنا آپ میں کیپیسٹی ہے اتنا ہی دیتا آپ کے پاس, آپ کو اتنا ہی لوڈ لینے کی صلاحیت طاقت دیتا ہے آپ کو. تو آپ کوشش کریں کہ جتنا گناہوں سے بچ سکتے ہیں, اور یہ بیکار کے سوشل میڈیا کے اوپر میں اسپیشلی ینگ جنریشن سے اپنا نیا خطاب کر رہا ہوں, یہ بیکار بند کریں, ختم کریں. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میں یہ عمر کا بھی حساب لینے والا ہے کہ اگر میرے کو 60 سال عمر دی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی تو نے 60 سال کیا عمر کیا کچھ اکمپلشمنٹ ہے. آفس میں تو بتاتے یس آئی ایم مین آف دا ایئر, مین آف دا منتھ بول کے آپ بتاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو بھی بتانے کے لیے کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ بولے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ خالی سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں, 24 میں سے 8 گھنٹے تو خالی سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہر چیز کا حساب کتاب ہونے والا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ بس کوئی دیکھنے والا, ممی پیرنٹس کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں تو بس لگے ہوئے رہو. یہ ایکٹیویٹی ختم ہونی چاہیے. گناہوں سے ہم اپنے وہ یعنی پرہیز کریں چاہیے. اور پھر حضور نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا. کیا مطلب؟ آپ یعنی انریمنریٹو لا یعنی ایکٹیویٹیز کے اندر آپ انگیج ہیں. بھائی سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, رمضان بھی آیا ویسی وہی حال کیفیت ہے آپ کی, رمضان کے بعد میں بھی وہی ہے, رمضان میں بھی وہی ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر حضور کی حدیث ہے جو جنہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا بول کے حضور نے فرما دی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نئے کوئی ثواب کر رہے ہیں نہ نیکیوں کے حصول کے لیے, سبقت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھائی مجھے مسکین سے محبت ہے. کیا آپ کو میرے کو بھی مسکین سے محبت ہے؟ بتائیں, کیا ہم مسکینوں سے محبت کرنے والے بنے؟ ہمارے سرکار کرتے تھے, مسکینوں کا خیال رکھتے تھے, بیواؤں کا خیال رکھتے تھے, یتیموں کا خیال رکھتے تھے, مجبور لوگوں کا خیال رکھتے تھے. آپ ہم بھی اگر مسکینوں مجبوروں کا اگر خیال رکھنے والے نہیں ہیں, خالی اٹھے مدینہ جا رہے ہیں, مکہ جا رہے ہیں, یہ عمرے ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن ہمارے سرکار کا عمل کیا ہے؟ عمل تو یہی تھا. تو ہمیں بھی اپنے نہیں عمل کرنا چاہیے
کہ ہم مسکینوں سے محبت کرنے والے، بیواؤں کا خیال، رمضان سے پہلے ہم رمضان راشن پیک ہم اپنے ڈیلیور کریں. ہم اپنے گھر کے تعلق سے تو سوچتے ہیں لیکن مسکینوں کے تعلق سے اگر نہیں سوچتے ہیں تو یہ کیا زندگی ہے؟ آپ خود غور کر لیں. مجھے بولنے کا اس میں زیادہ وقت نہیں ہے. 4 پوائنٹ میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں 3 پوائنٹ بتایا. نمبر 1، قرآن مجید سے بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنے نمازوں کی حفاظت کریں. نمبر 3، گناہوں سے اپنے پرہیز کریں. اور 4 پوائنٹ یہ ہے صدقہ و خدمت خلق. ہم نے 2 گھنٹے کے 2 لیکچرز دی. پروفیٹک ماڈل آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ. کیا سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کرتے تھے اور بہت ہی حساس سے. آپ کی ہماری طرح دیکھ لے کے انجان مارنے والے نہیں تھے، نعوذ باللہ. ارے چھوڑو یارو، یہ تو بھوک منگے یہ ایسی چیز مرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے بول کے. آپ بہت ہی سینسیٹیو تھے. آپ مدینے میں جب گئے، پہلے تو میں مکے کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مکے کے ننگے ماحول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام لوگ عام لوگ تو گناہوں میں تھے. حضور نے کوئی گناہ ایسے ننگے ماحول کے اندر جہاں گناہیاں ہر قدم قدم کے اوپر تھی، آپ اپنے آپ کو سیف رکھے. آپ وہاں پر سوچے کہ یار یہاں پر مائٹ از پاور ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو رکھ کر ہم وہ نہ کریں. تو آپ نے آئیڈیا دیا، حلف الفضول کا آئیڈیا دیا آپ نے، کہ اپنے جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کو بولے نہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، نہ ظلم کو برداشت کریں گے، نہ مائٹ از پاور. اپنے لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی اپنے ہم برداشت نہیں کریں گے. بلکہ اس طرح سے آپ نے کریٹیو آئیڈیا لیے، انیشیٹ کیے آپ نے. تو آپ ہم بھی انیشیٹ کریں. اور اس حلف الفضول کو آپ جبکہ مدینے میں اسلامک اسٹیٹ بن گئی تھی تو اس وقت بھی بولے آج بھی اگر میرے پاس کوئی اس آئیڈیا کو لے کر آئے تو میں اس آئیڈیا کو ایکسپٹ کروں بول کے بولے، پسند کرے. یہ تو میں مکے کا آج تو وقت نہیں ہے. اور پھر یعنی جب مدینہ گئے تو آپ دیکھیں کیسے بیدار مغز تھے آپ. ہم کس نبی کے امتی ہیں اور ہم کتنے بیدار مغز ہونے کے بجائے ہم اپنے ڈن غفور ہے. آئی ایم سوری، ڈن غفور بولے تو بالکل اپنے گاربیج. ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، نہ کمیونٹی کا احساس ہے، نہ غریبوں کا احساس ہے، نہ کسی کا احساس ہے. حضور کیا کیے جب مدینہ پہنچے؟ کوئی بولے تھے کیا؟ ہاں کہ اپنے مکے سے اپنے مہاجر جب آئے تھے تو حضور نے خود سوچے کہ وہاں سے لوٹے پیٹے مسلمان آئے مکے سے ہجرت کر کے، اور مدینے میں جو بھی ویل آف جو انصار لوگ تھے ان دونوں کے درمیان مواخات، اسلامک برادرہڈ پیدا کیے نہیں کیے. بولے کہ بھائی یہ دونوں کو اپنے ملا دی. اور وہ لوگ اپنے کیسے تھے، تاریخ میں کیسے کیسے مثالیں ملے ہیں. ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بولے کہ بھائی یہ میرے 2 بیویاں ہیں، تم جس کو چاہے پسند کرو، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں. دم اتنا آپ میں ہم 100 ریال دے نہیں سکتے، 10 ریال نہیں دے سکتے، بیوی تو دور کی بات. یہ کتنی بڑی بات. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کو گروم کیے اور کیسا کیے. تو یہ اور آپ نے ڈیفرنٹ سینیریوز بتا دیے سب کہ اپنے ہر سینیریو میں اپنے کرنے کے کام بتا دیے. یہ ہم لوگ ہی ہے جو کہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے سوسائٹی کے لیے ہم ایک یعنی میں ینفع الناس، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو کہ یعنی خیر کرنے والا ہو. حضور کی حدیث ہے خیر کا. ہم خیر کا آئیکن بنے. ہم میں سے ہر شخص اگر بن گیا تو ہمارے سوسائٹیز چینج ہو جاتے. نہیں تو بس خالی یہ بھیڑ کی بھیڑ جو چل رہی ہے، یہ بھیڑ میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. تو ہم خیر کا دائی بنے. میں ینفع الناس خیر ینفع، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو کہ خیر کو اپنے کرنے والا ہو. آئیے اب ہم بالکل آخری میں آ چکے ہیں. ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ اپنے سنا کر آج کی گفتگو کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے تعلق سے فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو، میری فالوور کرو، میری پیروی کرو، یا میرے صحابہ کی کرو تو تم کہاں جانے والے؟ جنت میں جانے والے. تو صحابی جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ ورضوا عنہ
کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو گیا بول کے سرٹیفکیٹ مل گئے. ایک صحابی کا عمل یہ تھا کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان رخصت ہو رہا ہے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، اور یہاں ہماری آنکھوں سے 2 آنسو تک ٹپکتے نہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اگر عمر ہماری 25 سال ہے، 25واں رمضان آ گیا، 26واں بھی آ گیا، پھر اس کے بعد میں اپنے نہیں بس ایسی چل رہا ہے. ہاں، رمضان کو سمجھ رہے ہیں کہ کھانے پینے، پکوڑے، سموسے اور خوب کھانے کا موسم آ گیا. غیر مسلم دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان ان کے لیے کھانے کا موسم آ گیا، جبکہ عبادت کا موسم ہے. اللہ کے نبی کی ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ مغفرت چاہنا ہے، دس از دا پرائم ٹارگٹ. مغفرت کے علاوہ بات نہیں کرنا ہے، ہمارا ٹارگٹ، پرائم ٹارگٹ مغفرت ہونا چاہیے. تو یہ صحابی اپنے نہیں رو رہے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا، اے صحابی آپ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بولے کہ ان کا جواب دیکھیے آپ، یہ ہمیں فکر کرنا چاہیے ان کے جواب میں. پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. کتنی بڑی بات بولی. اگر آپ ینگ ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 60 پہ 70 پہ، آج کل 35 38 کے ہے، انہوں بول رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس تو ہسٹری چپنے دیں 60 70 80 کی ہے. ارے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے 20 میں درمیان میں سے مسٹری نکل گئی تو جب کہاں جاتے ہیں باپ. تو بھائی آپ فکر کریں کہ اپنے نہیں کوئی گارنٹی نہ سمجھیں، اور پھر یعنی آپ ہم ایک ویلیو کو وہ کریں رمضان میں. تو عزیز بھائیو، میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ مغفرت کا دروازہ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے رمضان، اور زندگی بدلنے کا موقع ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم قرآن والے بنیں گے، نماز والے بنیں گے، صدقہ والے بنیں گے، اور توبہ والے بنیں گے، تاکہ جب رمضان جائے تو ہم روئے نہیں بلکہ کہیں یا اللہ اس رمضان نے ہماری زندگی بدل دی. رمضان ایک زندگی بدلنے کا موقع ہے، تو ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور ٹارگٹ کریں کہ اس رمضان میں ہماری مغفرت ہو جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مغفرت بہت اہم چیز ہے. آپ کا ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف مغفرت ہونا چاہیے. جیسا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ فورن میں ہیں، بیک ہوم جاتے ہیں، ان کا ٹارگٹ رہتا ہے وہاں پر بیک ہوم میں ہم بہترین گھر بنائیں، یہ بنائیں. بالکل بنائیں، اسلام اس سے کوئی منع نہیں کرتا، 1 نہیں 10 بنائیں، موقع اگر ہے آپ کے پاس ہے. لیکن رمضان کا ٹارگٹ ہمارے سامنے بالکل کلیئر رہے. رمضان میں بے مقصد عبادتیں نہ آپ خود کریں، نہ آپ کے ڈومین میں بیوی بچے اگر کر رہے ہیں آپ ٹیک کیئر کریں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی میں تم اپنے نہیں 2 بچوں کے 5 بچوں کے 1 بچوں کے باپ تھے، تم نے اپنے بچوں کو کیا اپنے نہیں بھلائی اور خیر کا اپنے نہیں داعی بنا، اسلام کا ایک سپورٹر بنایا نہیں بنایا، خالی مال کمانے کا ایک سپورٹر بنایا، اس کا مال اسلام کے لیے بھی کام میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے، میرے لیے، یہ سب کے لیے اپنے نہیں فکر کرنے کی بات ہے. تو اللہ رب العزت سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی نمازیں، عبادتیں، خیرات کے داعی بنے ہم، پھیلانے والے بنے ہم، اور معاشرے میں ہم وہ کریں، ہماری مغفرت عطا فرمائے، اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب لوگوں کی مغفرت عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی مدد فرما. اللہ تعالیٰ مظلوموں کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما. غیب سے ایسے اپنے نئے آپ اپنے کرشمے ان کے لیے کرے جو مظلوم لوگ ہیں، جو 2.5-3 سال سے اپنے نئے ظلم ستم دنیا کا برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ان کے اوپر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو بھی درست کر دے اور ہمیں حضور کا پکا سچا امتی بنائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ یہیں بیٹھے ہیں، ابھی آپ کی خدمت میں افطاری فوراً لگا دی جائیں گے.